العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمة الإله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. مومنین کرام سامعین محترم عزیزان اکرام، سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں تقریب پر تہنیت پیش کرتا ہوں ولادت سعادت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام، اور بالخصوص اس میلاد سعید کی تقریب پر تہنیت پیش کرتے ہیں حضرت کے وارث حقیقی امام زمان عاطل اللہ تعالیٰ کی خدمت آپ دوسرے ایک جملہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. ہمارا بھی اپنی جگہ اشارات ہیں، ان کا مجھے توجہ کرنا چاہے کہ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس روایات ہیں اس بات پر کہ مولا کائنات کی نسبت پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میری نسل حضرت کے صلب سے جاری ہو. اس نسل کا پہلا مرحلہ ولادت باسعادت امام حسن مجتبیٰ ہے. جو لطیف ایک اشارہ جس کی طرف بعض علماء نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ اس نسل پاک اور ذریہ طاہرہ کہ جس سے آگے سادات کے سلسلے نے اپنے آپ کو جاری کرنا ہے، اس کے لیے جس نام کو تجویز کیا گیا ہے وہ امام حسن مجتبیٰ کا نام ہے. خود امام حسین علیہ السلام کا نام امام حسن کے نام سے مشتق ہے، یعنی یہ دو الگ الگ نام نہیں ہیں. جو نام رکھا گیا ہے ذریت میں جس سے اپنے آپ کو جاری کرنا ہے وہ نام حسن ہے. حسین ایک الگ نام نہیں ہے. مثلا اگر ہم تصور کریں دو ناموں کو تو یہ دو الگ، مثلا علی احمد یہ الگ الگ نام ہیں، ان کا ریشہ الگ ہے. لیکن حسن اور حسین بنیادی طور پر ایک نام ہے. حسین حسن کا اسم مصغر ہے، یعنی حسین کو اگر آپ عربی میں ترجمہ کریں گے تو چھوٹا حسن کہلائے گا. اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو وہ نام جو ذریت پیغمبر کے لیے رکھا گیا وہ اصل نام حسن ہے. اور اسی کیفیت کے ساتھ، یعنی اس میں اشارات ہیں بالآخر کہ جب امام حسن کے مقابلے پر امام حسین دنیا میں آ رہے ہیں تو گویا ان کے لیے الگ سے نام نہیں رکھا جا رہا، کوئی اور نام نہیں رکھا جا رہا. اگر یہ حسن ہے تو یہ چھوٹا حسن ہے. حسین بمانی ہے چھوٹا حسن، اس میں مصغر ہے حسن سے. اب یہ چھوٹا ہونا اعتبار یعنی ہم اپنے ترجمے کے اعتبار سے کر رہے ہیں، ورنہ مصغر کے اپنے کئی معنی ہیں. ان میں سے ایک یہ یعنی شفقت کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے، عطوفت کے اعتبار سے، مہربانی کے اعتبار سے. لیکن یہ جو تصغیر کی کیفیت ہے اس کو اگر خلاصہ کرنا چاہیں، کسی نے بڑا اچھا شعر بھی کہا تھا، شعر میرے ذہن میں لیکن مفہوم یہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کی عظمت کا ایک پہلو یہ ہے کہ امام حسن وہ ہیں کہ جن کو خود امام حسین امام کہتے ہیں اور امام حسین کے
امام ہے۔ لہذا ہماری بہرحال گفتگو کا سلسلہ سورہ نصر کے حوالے سے آخری مرحلے میں ہے۔ تیسری آیت سورہ مبارکہ نصر کی کہ پروردگار فرماتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اس آیت کی ضمن میں روایات جو ناظر ہیں ان میں سے ایک مقام یہ ہے کہ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت گویا ہدیہ ہے پروردگار عالم کا میری امت کے لیے، یعنی استغفار کا باب اللہ تبارک و تعالی نے امت پیغمبر پر جس طریقے سے واقع کیا ہے کسی اور کے لیے نہیں۔ اس کی ایک جہت ممکنہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں گزشتہ امتوں میں گناہوں کی ایک حد گویا معین کی گئی اور اس حد کو پہنچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے امتوں کو عذاب کے ذریعے سے نابود کیا۔ گزشتہ جتنے بھی ہم قرآن میں مختلف مقامات دیکھتے ہیں، بڑی جتنی بھی امتیں ایسی تھیں کہ جنہوں نے کسی ایک گناہ کی نسبت بھی افراطی کیفیت کو اختیار کیا تو اللہ نے وہ پوری کی پوری امتیں عذاب کے ذریعے سے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ لیکن حضرت کی امت کی نسبت ایک لطف الہیہ یہ بھی ہے کہ حضرت کی امت حضرت کے آنے کے بعد آپ کے رحمت للعالمین ہونے کا ایک اثر یہ ہے کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے اب عذاب کو موقوف کیا ہے۔ عذاب امتوں کو نابود کرنے والا اب قیامت تک دوبارہ نہیں۔ یہ خود ایک جہد ہے استغفار کی اس کیفیت شدید میں کہ یعنی عذاب نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت کے وجود کے ذریعے سے اللہ نے رحمت کے اس باب کو کھول دیا ہے کہ اب گویا اللہ تبارک و تعالی اس قدر اپنے بندوں کو یہ فرصت عطا کرے گا کہ اگر وہ کہیں پر بھی استغفار کرتے ہیں تو انشاءاللہ پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں اسے قبول و منظور فرمائے گا۔ یہ اتنا ایک بڑا واقعاً ہدیہ ہے، ورنہ اگر ہم غور کریں تو ہم اپنے ہاتھوں سے وہ کام کر چکے ہیں۔ ابھی بھی مثلا غزہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اس کے مد مقابل ہمارا جو رویہ ہے وہ خود اپنی جگہ ایک سوال ہے۔ اس طرح کے رویے، اس طرح کی چیزیں یقیناً وہ ہیں کہ جو غضب پروردگار کو متحرک کرتی ہیں، اس کا باعث بنتی ہیں، لیکن پروردگار نے بالآخر یہ لطف اور احسان حضرت کی امت پر کیا ہے اور ہمارے لیے اس طریقے سے استغفار کے دروازے کو باز رکھا ہے۔ مطلب خاص جو کوشش کروں گا کہ ان چند دقائق میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں، توجہ کیجیے گا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ خود توبہ کا جو معنی ہے بنیادی طور پر تاب الیہ، پلٹنے کے معنی میں۔ توبہ اور استغفار، غفرا عام طور پر کسی چیز سے نظر ہٹا لینا، کسی چیز کو نظر انداز کر دینا، اس معنی میں زیادہ استعمال ہوتا۔ استغفار بنیادی طور پر پروردگار سے طلب مغفرت اس معنی میں ہے کہ پروردگار تو ہم سے درگزر فرما، اپنی نظر غضب کی ہمارے پر نہ ڈال، اس چیز کو طلب کرنا استغفار ہے۔ لیکن خود توبہ کیا ہے؟ توبہ کے حقیقی معنی بنیادی طور پر خدا کی طرف پلٹنے کے معنی میں۔ اب یہ جو پلٹنے کی کوشش ہے بنیادی طور پر ہم عام طور پر جب اس طرح کی کسی الفاظ کو سنتے ہیں تو ایک فزیکل معنی زیادہ ہمارے ذہن میں آتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید فزیکلی ہم نے کہیں پہنچ کر واپس کسی طرف پلٹنا، جبکہ پروردگار ان تمام کیفیات سے مبرہ اور منزہ۔ خاص طور پر اگر انسان توجہ کرے کہ وہ پروردگار کے جو فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ جو اتنا نزدیک ہو اول تو اس سے دور جانے کا معنی پیدا نہیں ہوتا، پھر واپس پلٹنے کا بھی معنی بنیادی طور پر سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ بنیادی طور پر ہمیں اپنی دوری سمجھ میں آ جائے خدا سے تو پلٹنے کا معنی بھی سمجھ میں آ جائے گا۔
انسان بعض اوقات اپنے افکار میں، اپنے خیالات میں خود اپنے آپ سے دور ہو جاتا ہے، خود فراموشی جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ خود فراموشی کیا ہے؟ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو انسان کو اپنے آپ سے ہی دور کر دیتی۔ بنیادی طور پر اللہ کی طرف پلٹنا گویا خود اپنے آپ کو تلاش کرنا، اپنے آپ کو تلاش کر لینا۔ یہ اپنے آپ کو تلاش کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ بالآخر پروردگار عالم نے ہمیں ایک خاص حیثیت کے ساتھ، ایک خاص عزت کے ساتھ خلق کیا کہ جس کی اگر انسان حقیقت کو سمجھنا چاہے کہ ہمارے لیے حیثیت پیدا ہوتی ہے اس وقت جب خدا ہمیں خلق کرتے ہوئے ہماری روح کو اپنی جانب نسبت دے کر فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میری روح میں سے۔ یہ جو میری روح یا متکلم اللہ تبارک و تعالی نے استعمال کیا، اس یا متکلم کا استعمال ہی انسان کو وہ عزت و وہ شرافت دیتا ہے کہ اسے دیگر تمام مخلوقات سے اشرف بنا دیتا ہے۔ اصل حقیقت انسانیہ اس روح کی دریافت ہے۔ اب جس بدن میں یہ آئی ہے اس بدن کے اندر کیفیت کیا ہے؟ ایک مادی حجاب ہے جو ہماری اس روح کے اوپر آ جاتا ہے۔ جو سفر الی اللہ ہے اس کی ابتدا اپنی اسی حقیقت کو دریافت کرنا ہے۔ اب یہ حقیقت کو دریافت کرنا، آیا ہم نے کہیں جا کر کسی جگہ کو کھود کر اس میں سے کچھ نکالنا ہے؟ نہیں۔ یہ جو سفر ہے بنیادی طور پر اس کی ابتدا اس توجہ کی طرف ہوتی ہے کہ جو انسان اپنی حقیقت کو مد نظر رکھے۔ یہ حقیقت اگر انسان کی توجہ میں ہو، لہذا ائمہ اطہار علیہ السلام ایک بہت بڑا مطلب ہے احادیث میں کہ جس کا خلاصہ یہ بنتا ہے، حضرت امیر علیہ السلام کئی مقامات پر اس طرح کے ارشادات فرماتے ہیں کہ اے انسان تیری کم ترین قیمت جنت ہے، اگر تو اس سے کم میں اپنے آپ کو بیچ رہا ہے تو تو نے نقصان کیا۔ اب یہ جو جنت کی قیمت یا جنت کو قیمت کے عنوان سے اپنے لیے جاننا ہے، یہ اس وقت ہوگا جب انسان اپنی قیمت پہچانتا ہے، اپنی ارزش، اپنی قدر سے واقف ہو جائے۔ عام طور پر کارپوریٹ سیکٹر میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی بڑی کمپنی میں کسی کو کسی پوزیشن کے لیے بلایا جاتا ہے تو ایک سوال عام طور پر یہ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ پے کتنی لیں گے۔ اب وہاں پر ایک بحث عام طور پر جو مد نظر ہوتی ہے سوال کرنے والوں کے، وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ اپنے لیے کتنی ارزش کا قائل ہے، یہ خود اپنے لیے سیلف ویلیو میں کہاں کھڑا ہے۔ لہذا مطلب انٹرویورز اکثر کہتے ہیں کہ اگر کوئی آنے والا حتیٰ اس نیت سے بھی کہ مجھے یہ نوکری مل جائے کم تنخواہ بتاتا ہے تو عام طور پر اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ وہ ریجیکٹ کرنے کی جو وجہ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں جب یہ اپنے لیے کسی قدر کا قائل نہیں ہے تو ہماری کمپنی کو کہاں پہنچائے گا۔ اپنے لیے قدر کا قائل ہونا، اپنی حیثیت کو پہچاننا، بہت سارے کامیاب لوگوں کی کامیابی کا جو عنصر ہے وہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے قدر کو پہچانا اور اس قدر کو پہچانتے ہوئے اپنے لیے چیزوں کو اختیار کیا۔ یہی قدر جب دین ہمیں سمجھانا چاہتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ تمہاری قدر کم از کم یہ ہے کہ تمہاری قیمت جنت ہونی چاہیے۔ اب اگر تم اس سے کم میں اپنا سودا کر رہے ہو تو یہ نقصان کا سودا ہے۔ اللہ کی طرف توبہ، اللہ کی طرف بازگشت، اللہ کی طرف پلٹنا جس عنصر سے ہے وہ چیز جو کہ اللہ سے ہمیں دور بنا رہی وہ ہمارے گناہ ہے۔ لہذا اللہ کی طرف پلٹنا بنیادی طور پر جس معنی میں ہے وہ اس معنی میں ہے کہ ہم گناہ سے جیسے ہی ہم گناہ کو چھوڑتے ہیں یہ خود بخود ایک آٹو سسٹم ہے کہ ہماری بازگشت، ہمارا پلٹنا خدا کی طرف ہو جاتا ہے۔ اب اس کیفیت کو اگر سمجھنا ہو تو موجودہ دور کی ٹیکنالوجی میں بعض چیزیں ایسے ہیں جن سے سمجھانا آسان ہے۔ ہمارے ایک استاد وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی روح عالم ملکوت کی نسبت فعال ہے، منفعل نہیں ہے۔ اب فعال اور منفعل کا جو فرق ہے
اس کو آج کل سمجھنا موبائل سے ذرا آسان ہے. میں اس سے مدد لوں گا مطلب کو آپ تک پہنچانے کے لیے. آپ کے موبائل میں دو چیزیں ہیں, دو کیفیات ہیں. ایک بیٹری ہے چارجنگ کے اعتبار سے. بیٹری کو آپ کو چارج کرنے کے لیے بجلی سے لگانا پڑتا ہے. بجلی بیٹری میں آتی ہے تو بیٹری اس اثر کو قبول کر کے چارج ہو جاتی ہے. اس چیز کو اثر پذیری کہتے ہیں, انفعال ہے. اس کے مقابلے پہ فعال وہ ہوتی ہے کہ جس کو اثر پذیری کی ضرورت نہیں ہوتی. انگلش میں اگر اس کو ٹرانسلیشن کریں گے تو وہ بنے گی ایکٹیویٹ. یہ ایکٹیو فارم میں ہونا, ایکٹیویٹ ہونا, ایکٹیویٹڈ ہونا, اس کو عربی میں کہا جاتا ہے فعال. ابھی آپ کے موبائل میں کس چیز کی نسبت ہوتا ہے؟ سم کی نسبت. اگر آپ کا موبائل چارج ہے, آپ نے نئی سم خریدی, موبائل کے اندر ڈالی, جیسے ہی آپ نے آن کیا, پہلا سوال آپ کیا کریں گے کمپنی سے؟ ایکٹیویٹڈ ہے یا نہیں؟ خود اب اس ایکٹیویٹڈ ہونے کی علامت کیا ہے؟ عام طور پر علامت یہ ہے کہ ہمارے موبائل پر سگنل آ جائے گا. سگنل آنے کے بعد بتا دے گا کہ یہ سم ایکٹیویٹڈ ہے. اب جب یہ ایکٹیویٹڈ ہوگی تو پھر آپ کی کنورسیشن, آپ کی کنیکٹیوٹی آن. اب آپ بات کر بھی سکتے ہیں, بات سن بھی سکتے ہیں, ڈیٹا بھیج بھی سکتے ہیں, ڈیٹا ریسیو بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کا موبائل اس کی چارجنگ ختم ہو جائے تو واحد ذریعہ کیا ہے کہ اس کو پہلے بیٹری میں لگائیں, چارج ہونے کا ٹائم دیں, جب چارج ہوگا تو چلے گا. لیکن اگر آپ کہیں کسی بیسمنٹ میں چلے جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ آپ کے سگنلز آؤٹ ہو جائیں گے. جب آپ بیسمنٹ سے باہر واپس آئیں گے تو کیا آپ کو اپنے دوبارہ موبائل کو چارج کرنے کی ضرورت ہے یا کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایکٹیویٹر نہیں؟ چونکہ سم آلریڈی ایکٹیویٹڈ ہے. جیسے ہی آپ باہر آئیں گے, یعنی اپنے آپ کو اس مرحلے سے کہ جس کی وجہ سے آپ کا سگنل غائب ہو گیا ہے, اب میں لفظ استعمال کروں, اس حجاب سے جب باہر آئیں گے تو جیسے ہی آپ حجاب سے باہر آئیں گے بغیر کسی زحمت کے آٹومیٹیکلی کنیکشن, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری روح اور ہمارا جو نفس ہے یا ہماری حقیقت ہے وہ ایکٹیویٹڈ, یعنی اللہ نے جو سم لگا کر بھیجی ہے یہ سم ایکٹیویٹڈ ہے. اب اس ایکٹیویٹڈ سمز کو صرف حجاب سے باہر نکالنے کی دیر ہے. جیسے ہی یہ حجاب ختم ہوتا ہے کنیکٹیوٹی آٹومیٹیکلی, آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جس قدر انسان ان حجابات کو ہٹاتا چلا جاتا ہے اتنے ہی سگنل بڑھتے چلے جاتے ہیں, اتنی ہی کنورسیشن آسان ہو جاتی ہے, اپلوڈ اور ڈاؤن لوڈ شروع ہو جاتا ہے. یہ جو کنیکٹیوٹی ہے, اس کے جو حجاب ہیں وہ ہماری شہوت کے, ہماری لذت کے, ہماری دنیا سے اٹیچمنٹ کے حجابات. جتنے یہ حجابات برطرف ہوتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی آٹومیٹیکلی انسان کی کنیکٹیوٹی عالم ملکوت سے زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے. اب یہ ابحاث ہیں, وہ کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بعض اوقات انہی حجابات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ اپنے بندے کو مشکل میں ڈالتا ہے. یہ مشکل جو بنیادی طور پر آ کر ہمارے اور آپ کے پر اثر انداز ہوتی ہے, یہ یوں سمجھ لیجئے کہ خدا کی طرف سے ایک ایسی نعمت ہے کہ جو اس گم شدہ کنیکشن کو ایک مرتبہ بوسٹ کرتی ہے. یعنی اس عالم میں غفلت کے اندر مشکل کی کیفیت وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے پروردگار ایک بوسٹر دیتا ہے اپنے بندے کو کہ شاید اب جو کنیکشن جاگا ہے تو یہ متوجہ ہو جائے. لہذا ان حجابات کو ہٹانا, جیسے ہی حجاب ہٹتا ہے, میں نے عرض کیا خود بخود انسان, اب غور کیجئے گا, انہو کانا توابا. کانا جہاں پہ کانا ہے تامہ ہے, ناقصہ نہیں ہے. یہ وہ عربی کی اصطلاح ہے, تامہ اور ناقصہ. ناقصہ وہ کانا ہوتا ہے کہ جو خبر بنتا ہے کسی چیز کی, لیکن کانا تامہ اگر کہیں استعمال ہو تو حقیقت شے ہونے کو, کسی چیز کی ایگزسٹنس کو بیان کرتا ہے. کانا توابا, اب یعنی اس کا ترجمہ یہ نہیں کیا جائے گا عربی کے اعتبار سے کہ تواب تھا نہیں. یہاں پہ کانا تامہ ہے. مفاد کانا تامہ یہ ہے کہ حقیقت پروردگار تواب ہے. ذات پروردگار تواب ہے.
یہ خاص طور پر وہ مراحل ہیں کہ جہاں پر بحث کی جاتی ہے کہ اسم و ذات و صفت عین پروردگار ہے. پروردگار عالم جو ہمیں کہتا ہے یہ میری اور آپ کی سمجھ کے اعتبار سے، ورنہ حقیقت ذات پروردگار عین علم ہے. اسی طرح سے حقیقت ذات پروردگار تواب ہے. اب توبہ اگر پلٹنے کے معنی میں ہے، پلٹنے کے معنی اگر کنیکٹیویٹی میں ہے، تو بنیادی طور پہ تواب اس فاعلیت کے معنی کو لے کر پھر کس معنی میں ہے؟ اسی توبہ کو قبول کرنے والا. اور تواب اگر مبالغے کا معنی دے رہا ہے تو پھر کیا معنی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ وہ ٹاور ہے کہ جس کی کنیکٹیویٹی کے لیے جو ریسیونگ ہے آپ کے موبائل سے وہ شدید ہے. اب اس شدت کو ہم اور آپ فزیکل انداز سے یا ان موبائل اور ان کے معنی کے اعتبار سے شاید درک بھی نہیں کر سکتے. یہ وہ ہماری سٹیج نہیں ابھی آئی کہ ہم اس کیفیت کو درک کر فرمائیں کہ جہاں پر ریسیونگ اینڈ اتنا شدید ہو. یہ ریسیونگ اینڈ اتنا شدید ہے کہ بندے کو اگر وہ جا رہا، بھی جیسے میں نے کہا نا بوسٹر دیتا ہے، کوئی دنیا کی موبائل کمپنی یہ تو نہیں کر سکتی کہ آپ کی جو چیز جا رہی ہے اس کو بھی کھینچ کر لے آئے، کیونکہ اس کی ماہیت میں نہیں پائی جاتی. خدا کا تواب ہونا اس معنی میں ہے کہ اگر بندہ جا بھی رہا ہوتا ہے تو پروردگار اپنے اینڈ سے اپنے بندے کو جانے نہیں دیتا. اب جو آپ کو جانے نہ دے رہا ہو، عام طور پر مثلا کبھی کبھار ہوتا ہے، آپ نے بھی اس کو آبزرو کیا ہوگا کہ کوئی مہمان آئے، اگر آپ کے ہی بچے سے وہ دوستی زیادہ کر لے، پیار محبت سے اس کے ساتھ پیش آئے، تو دوسرے اینڈ پر جب وہ مہمان جا رہا ہوتا ہے تو بچہ اس کو پکڑ لیتا ہے، سامان کو پکڑ لیتا ہے، اس کے دامن کو تھام لیتا ہے، اس کو جانے نہیں دیتا. یہ جو محبت کی ایک تجلی اس بچے کے اندر سے ظہور کرتی ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بہت ہی ضعیف سا مرحلہ ہے کہ جس کو اگر ہم درک کریں تو اس میں تواب سے جو چیز سامنے آتی ہے وہ اسی کی شدید ترین کیفیت ہے. یہ بندہ جو گریز کر رہا، خدا جانتا ہے. ایک عارف ایک استاد تھے، انہوں نے بڑی اچھی مثال دی، کہا کہ جب انسان کا بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، میں پیدا ہوتا ہے تو ابتدائی طور پہ، اب چونکہ ماں باپ جانتے ہیں کہ یہ بیچارہ ہمارا محتاج بھی ہے، پھر ایک اللہ نے محبت بھی رکھی ہو، وہ چھوٹا سا بچہ وہ ماں باپ کے اوپر پیشاب بھی کر دے، ان کو نجس بھی کر دے، ان کو مارے پیٹے روئے جو بھی کرے، تب بھی اس کو پیار کرتے ہیں، بار بار اس کو متوجہ کرتے ہیں کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ نادان ہے. کہ پروردگار بعض اوقات اپنے بندے کی نسبت اس سے بھی زیادہ رؤوف الرحیم. لہذا اس کا بندہ جب مخالفت کر رہا ہوتا ہے اسے پتا ہے کہ یہ غافل ہے. اس کیفیت غفلت کو نظر میں رکھتے ہوئے ہماری تمام تر برائیوں کے باوجود، ہماری تمام تر عصیان کے باوجود، تمام تر نافرمانیوں کے باوجود اس کا سلوک ماں باپ سے زیادہ رحمت والا ہوتا ہے، محبت والا ہوتا ہے، صرف کس لیے کہ میرا بندہ واپس میری طرف متوجہ ہو جائے. خدا کو ہم سے کیا چاہیے؟ صرف وہ توجہ کہ جو توجہ پھر دوبارہ پلٹ کر خود ہمارے لیے فائدہ مند. آخری ایک مطلب آخری 4-5 منٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، البتہ صرف شاید اشارہ ہی کر پاؤں گا، اس سے زیادہ بحث اور وقت میں گنجائش نہیں. یہ سارے کا سارا مرحلہ فسبح بحمد ربک، تسبیح کرو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ. الگ تفصیل چاہتی ہے یہ مطلب اور بحث کہ اس پر غور کیا جائے کہ خود تسبیح کا معنی کیا ہے، وہ کبھی انشاءاللہ فرصت رہے گی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن میں صرف ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. پروردگار اپنے حبیب سے کیا کہہ رہا ہے؟ اب یہ آخر عمر بھی ہے، نزول کے اعتبار سے آخری آیت بھی ہے، تسبیح کرو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ. سورہ حجر کی تقریباً آخری آیات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین فاعبد ربک حتی یاتیک الیقین. بار بار پیغمبر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کرے تسبیح کر اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ. مگر پروردگار تجھے تسبیح کی ضرورت ہے. اگر ضرورت کی بحث اس معنی میں نہیں، لیکن اپنے بندے سے تو نے بالآخر تسبیح چاہیے تو ہے نا، ڈیمانڈ تو ہے.
کرو تسبیح اپنی پروردگار کی. اگر یہی ڈیمانڈ ہے تجھے اپنے بندوں سے، تو جب اول خلقت میں فرشتے انسان کے مقابلے پر اذ قال ربک للملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو نے انسان کی خلافت کا اعلان فرمایا، تو تیرے فرشتوں نے اس وقت اپنی لیاقت کا، اپنی اس خلافت اللہ کے لیے اہلیت اور صلاحیت کا جو معیار پیش کیا تھا وہ کیا تھا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اس کو بنا رہا ہے جو دنیا میں جا کر فساد برپا کرے گا، خون بہائے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم ہیں جو تیری تسبیح کرنے والے ہیں، تیری تقدیس کرنے والے ہیں. سوال، کیا انسان فرشتوں سے زیادہ تسبیح کر سکتے ہیں؟ اگر زیادتی کی بات کی جائے تو ہماری تو عمر بھی فرشتوں کے برابر نہیں ہے. عمر کے مطلب فرشتوں کی عمر کا اندازہ ہم لگا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ سرمدی الوجود ہوتے ہیں. جب ایک دفعہ پیدا ہو جاتے ہیں تو جب تک خدا نے باقی رکھے گا باقی ہے. اور جس حالت میں جس کام کے لیے خلق کر دیے گئے ہیں وہ نان اسٹاپ اس کو انجام دیتے رہیں گے. اب اتنی شدید تسبیح کرنے والی ایک مخلوق، اس نے اپنا معیار جو پیش کیا وہ یہی تسبیح تھی. خود اگر یہ تسبیح چاہیے تھی تو فرشتوں کو رد کرنے کا کیا مقصد؟ بالآخر یہاں کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ تو ہے نا کہ فرشتوں کی تسبیح کو اللہ تعالیٰ رد کرنے کے بعد دوبارہ جس کو خلیفہ بنایا اس سے کیا مانگ رہا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے پروردگار کی تسبیح کرو. تو کوئی نہ کوئی تو تسبیح میں فرق ہوگا انسان کی اور فرشتوں کی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کی تسبیح کو ان کے معیار کے طور پر ایکسیپٹ نہیں کر رہا. اللہ نے تسبیح کی کیفیت کو، ریکوائرمنٹ کو تو نہیں کیا، لیکن مقام خلافت اللہ میں اس تسبیح کو رد کر دینا، اس کا معنی یہ ہے کہ مقام خلافت اللہ کے لیے اس تسبیح میں قابلیت نہیں ہے. وہ کیپیسٹی کیا ہے؟ عام طور پر جیسے بعض علماء، البتہ مطلب کو اور زیادہ تفصیل سے بیان کیا جا سکتا ہے لیکن وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف ایک اشارہ کروں. عام طور پر علماء فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی تسبیح کی جو کیفیت ہے وہ چونکہ عقل محض ہے، کوئی نفس نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے. تسبیح ان کے انجام دینے میں کسی رکاوٹ کا سامنا نہیں ہے، لہٰذا وہ تسبیح یقیناً اہم ہے، مگر وہ تسبیح کہ جو کسی رکاوٹ کے ساتھ انجام دی جائے، جہاں پر کوئی انحرافی کیفیت موجود ہو اور وہ اس انحراف کا مقابلہ کرتے ہوئے اس رکاوٹ کو توڑ کر آ کر تسبیح کرے تو یہ تسبیح یقیناً افضل ہے، گرچہ مقدار میں کم ہو. لیکن اپنی کیفیت میں کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ ایک مرتبہ وہ تسبیح ہے کہ جس وہ تسبیح ہے کہ جو کسی رکاوٹ کو عبور کر کے، غور کیجئے گا یہاں پہ یہ معنی پیدا کرتی ہیں چیزیں کہ تسبیح خود بھی اپنے اندر صرف اذکار کا نام نہیں ہے. تسبیح بنیادی طور پر یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے جائیں. سبحان اللہ میں نے عرض کیا اس مطلب کا بھی تفصیل ہوگا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن یہ جو اس رکاوٹ کو عبور کر کے خدا کے تسبیح کیا، خدا کے اس توجہ کی طرف آ جانا، اس کیفیت کو، یہ رکاوٹیں توڑ کر خدا کی طرف چلے جانا، یوں سمجھ لیجئے. اس کیفیت کو اگر انسان درک کر لے تو پھر اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ میری نماز صبح جو اللہ تبارک و تعالی نے صرف 2 رکعت رکھی ہوئی ہے، اس کی حیثیت اس اعتبار سے کیا ہے کہ جس وقت ہماری نیند اپنے عروج پر ہوتی ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالی اس شدید نیند سے اٹھا کر ہم سے کہتا ہے 2 رکعت نماز پڑھ لو. بھئی اٹھایا تھا تو 8-10 رکعت پڑھوا لیتا، ساری نیند بھی خراب کر دی اور پھر اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھ لو. اب یہاں پر سے اس کا مطلب یہ کہ اللہ کو عبادت درکار نہیں ہے، سجدوں کی کثرت درکار نہیں ہے، وہ جو تو نیند چھوڑ کر پروردگار کی طرف آ رہا ہے وہ کیفیت درکار ہے. یہ کیفیت انقطاع و توجہ اللہ کا مرحلہ ہے. اگر ہمیں اب یہ مرحلہ سمجھ میں آ جائے تو حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جو ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں عباد اللہ جعلتم من اہل کرامت اللہ، اس مہینے میں
तुम अहले करामत अल्लाह बन, अगर इंसान मुतवज्जो हो जाए, रोज़ेदार खुदा की तरफ मुतवज्जो, रोज़ा खुदा के लिए रख रहा है, और यकीनन ये भूख और प्यास को बर्दाश्त करना सिर्फ खुदा के लिए, अगर ये कैफियत है, सिर्फ इस तवज्जो की बिना पर, जुइल्तु मिन अहले करामत अल्लाह, अल्लाह की जानिब से करामत अल्लाह, बड़ा लफ्ज है ये, अल्लाह इज्जत दे रहा है तुम्हें, तुम उन लोगों में शामिल हो जाओगे। अब चूंकि गौर कीजिएगा, ये जो अपने नफ्स के मुकाबले पर इस भूख और प्यास और कैफियत को तहम्मुल करना है, यही वो कैफियत है जो खुदा चाहता है। लिहाजा अब इस रोजे में आम तौर पर कैफियत की अलामत है, सुबह ही से इंसान को बादों का प्यास लगना शुरू हो जाती है। आप अपनी रूटीन में आप इस वक्त तक कई गिलास पानी पी चुके होंगे मसलन, लेकिन अब तो ये तहम्मुल करके अपने आप को उस रुकावट से उबूर कर रहे हैं। तो अब रोजे की हालत में क्या होता है, खास तौर पर इस कैफियत की वजह से आपकी जो खुदा की तरफ तवज्जो है वो एक कंटिन्यू फॉर्म में, ये रुकावट से मुकाबला, इसको उबूर करने की कैफियत मुसलसल है। लिहाजा चूंकि ये कैफियत मुसलसल है तो क्या होता है, तुम्हारी सांसें तस्बीह बन जाती हैं, तुम्हारा सोना इबादत बन जाता है। क्यों बन जाता है? इसलिए कि इसमें हर मरहला वो है कि जिसमें इंसान उस रुकावटों को उबूर कर रहा है। ये प्यास की कैफियत को तहम्मुल कर लेना रुकावट को उबूर है, ये प्यास की कैफियत को तहम्मुल कर लेना उस रुकावट को उबूर है। हर मरहले पे चूंकि इस रोजे की कैफियत में इंसान हर लम्हे उस काम को अंजाम दे रहा होता है, लिहाजा उसके सांस लेना तस्बीह और उसकी नींद भी इबादत बन जाती है। इस दुआ के साथ कि परवरदिगार हमें दीन समझने और उस पर अमल करने, कुरान पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। बारे इलाहा इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत का तुझे वास्ता है। ये वो खुशी है जो पैगंबर के घर में, यूँ समझ लीजिए कि इस एतबार से पहली बड़ी खुशी है। आज अहले बैत अतहार सभी, यानी पैगंबर हजरत ज़हरा और हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनके चेहरों पर मुस्कुराहट है। बारे इलाहा इस मुस्कुराहट की हकीकत इमाम ज़मान अज्जल अल्लाह ताला फरजहु शरीफ के ज़ुहूर में ताजील फरमा। आज के दिन हमारा कोई अमल ऐसा हो जो तेरी बारगाह में, परवरदिगार कोई ऐसी अमल, कोई ऐसी कैफियत इबादत की जो तेरी बारगाह में कबूलियत की मंजिल पर पहुंची हो, कोई एक दुआ और कोई ईदी तो हमें अता करना चाहता हो, इमाम के ज़हूर में ताजील के जरिए से इनायत फरमा। हजरत के ज़हूर के जरिए से दुनिया से जुल्म सितम इस्तिबदाद का खात्मा फरमा। तमाम उलमा मराज-ए-इज़ाम, तमाम मोमिनीन को अपने हिफ्ज़ अमान में रख। जहाँ जहाँ मोमिनीन बातिल से बरसरे पैकार हैं, बारे इलाहा उन सबको नुसरत व कामयाबी इनायत फरमा। बिलखुसूस गज़ा फ़लस्तीन के मोमिनीन को कामयाबी इनायत फरमा। दीन दुश्मन, अहले बैत दुश्मन क़ुव्वतों को, इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतों को, बिलखुसूस अमरीका, इसराइल और उनके तमाम हामियों को नीस्त नाबूद फरमा। बारे इलाहा मोमिनीन की परेशानियों को दूर फरमा। बिलखुसूस मोहम्मद अली साहब के कारोबार में और नौकरी के हवाले से जो मसाइल हैं उन्हें दूर फरमा। तमाम मोमिनीन को सेहत कामिल आजिल इनायत फरमा। शफकत हाशमी साहब कोमे में है, वक़ार जाफरी साहब फालिज में है और दीगर जितने भी मरीज हैं, बारे इलाहा उन सबको शिफाए कामिल आजिल इनायत फरमा। बारे इलाहा हम सबको इमाम ज़मान अज्जल अल्लाह ताला फरजो शरीफ के आवान अंसार में शुमार होने की तौफीक इनायत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।